نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اسلام نے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے، ان کا ادب و احترام کرنے کی تعلیم دی ہے، کیونکہ ماں باپ ہماری پرورش کرتے ہیں اور ہماری ہر ضرورت کا خیال رکھتے ہیں اور ہماری خاطر اپنا آرام قربان کر دیتے ہیں۔ ان کا ہم پر بڑا احسان ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ اور ان کا ادب و احترام کرنے کا حکم دیا ہے۔ قرآن کریم میں ہے، تمہارے رب نے صاف صاف حکم دیا ہے کہ تم اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ اگر یہ تمہارے پاس ہو، ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے تو انہیں اف تک نہ کہو، نہ انہیں جھٹکو اور ان سے خوب ادب سے بات کرو۔ ماں باپ کی خدمت کرنے اور ان کو راضی رکھنے میں ہمارے لیے بہت فائدے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ایک مرتبہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اولاد پر ماں باپ کا کتنا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ دونوں تمہاری جنت ہے اور دوزخ ہے، یعنی جو شخص اپنے ماں باپ کا کہنا مانے گا، ان کی عزت کرے گا، ان کی فرمان برداری کرے گا تو اسے جنت ملے گی، اور جو شخص اپنے ماں باپ کو تکلیف پہنچائے گا، ان کی عزت نہیں کرے گا، ان کا کہنا نہیں مانے گا تو اللہ تعالیٰ اسے دوزخ میں ڈال دے گا۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو فرما بردار اولاد اپنے ماں باپ کو ایک محبت کی نگاہ سے دیکھے تو اسے ہر نگاہ پر ایک مقبول حج کا ثواب ملے گا۔ لوگوں کو بڑا تعجب ہوا، انہوں نے پوچھا، دن میں 100 مرتبہ دیکھے تو کیا ہر مرتبہ ایک مقبول حج کا ثواب ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، ہر مرتبہ اس کو ایک مقبول حج کا ثواب ملے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ماں باپ کی عزت کرو اور ان کی محبت کرو اور ان کو کبھی بھی جوا برابر بھی تکلیف نہ پہنچنے دو، ان سے نرمی اور ادب سے بات کرو اور ان کے لیے ہمیشہ دعا کرتے رہو۔ اگر ہم ماں باپ کو راضی رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ہم سے راضی رہے گا، اور اگر ہم ماں باپ کو ناراض کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ہم سے ناراض ہو جائیں گے۔ جس طرح سے